إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله آمن الرسول رسول ایمان لائے بما انزل الیہ اس پر جو ان کی جانب نازل کیا گیا من ربہ ان کے رب کی طرف سے والمؤمنون اور مومنون بھی یعنی اہل ایمان بھی کل آمن باللہ سب کے سب ایمان لائے اللہ پر وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر وکتبہ اور اس کی کتابوں پر ورسلہ اور اس کے رسولوں پر۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی تفسیر کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ کل ہم نے ان دو آیات کی فضیلت کو جانا تھا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے رسول جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لائے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لائے ہیں جو ان کے رب نے ان پر نازل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کی طرف بلانا یہ اپنی جانب سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دینے سے پہلے خود سب سے پہلے اس پر ایمان لائیں۔ دوسری جگہ فرمایا وانا اول المسلمین، میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والا ہوں۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو بندہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والا ہو اس کو سب سے پہلے خود اللہ رب العزت کے دین کو ماننا، تسلیم کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ والمؤمنون، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان بھی اس پر ایمان لائے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ تو اہل ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ کے نازل کردہ دین پر ایمان لائیں، اور یہی ترتیب ہمیں سکھائی گئی کہ اللہ رب العزت اپنے رسول پر دین نازل فرماتے ہیں، اور رسول اس دین کی آگے تبلیغ کرتے ہیں، اور اہل ایمان رسول سے وہ دین سیکھ کر اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہدایت کے لیے قرآن ہی کافی ہے، رسول کی کیا ضرورت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کیا ضرورت ہے، ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر یہ بات درست ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کو صحیفے کی صورت میں دنیا میں نازل کر دیتے، اور ہر شخص اس میں سے پڑھ کر خود ہدایت حاصل کر لیتا۔ اس کتاب کو رسول پر نازل کرنے کی اور رسول کی زبانی اس کے معانی اور مطالب سکھانے کی ضرورت ہی باقی نہ پڑتی، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اس دین کو، اس کتاب کو آپ پر نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ بیان کر دیں کہ لوگوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے وہ کیا ہے۔ اللہ نے ایک کتاب کے اندر حکم نازل کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اس کو بجا کیسے لانا ہے۔ نماز کا حکم ہے، نماز کیا ہے، صلاۃ کسے کہتے ہیں، اقامت صلاۃ سے کیا مراد ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، اور اس کی فرضیت کیسے ہے، کتنی ہیں، ان میں سے ہر ایک کی کتنی رکعتیں ہیں، یہ ساری تفصیل اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کروائی ہے۔ تو اس لیے اہل ایمان رسول کی اتباع کرتے ہوئے ایمان لاتے ہیں۔ تو آگے فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ جس کو ہم ایمان مفصل کہتے ہیں ان میں سے بعض چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں۔ جو 6 چیزیں ہیں ان میں سے 4 چیزیں یہاں بیان ہوئی۔ کل آمن باللہ،
یہ سارے ایمان لائے ہیں سب سے پہلے اللہ پر۔ ایمان کا آغاز ہی اللہ پر ایمان لانے سے ہوتا ہے، اور باقی سارے کے سارے ایمانیات اللہ پر ایمان لانے کے تابع ہیں۔ اس لیے اللہ پر اپنا ایمان مستحکم کرنا، یقینی بنانا اور اس کی تفصیل سیکھنا کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ رب العزت پر ایمان لانے کا مطلب اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان لانا ہے اور شرک کا انکار کرنا ہے۔ اور ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا اس کے دو لوازمات ہیں، نفی اور اثبات۔ نفی اور اثبات یہ دونوں ضروری ہیں۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی بھی معبود کی نفی اور تنہا اللہ رب العزت کے معبود ہونے کا اقرار، یہ دونوں باتیں لازم و ملزوم ہیں۔ مشرکین مکہ اللہ رب العزت کے وجود کے انکاری نہیں تھے، وہ مانتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق اور مالک اللہ ہے، لیکن ساتھ میں کہتے تھے کہ اللہ کے اور شریک بھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے وجود کو اور اللہ کی معبود ہونے کو ماننے کے ساتھ ساتھ اوروں کے شرک کے قائل بھی تھے کہ وہ اللہ کے اس معبود ہونے کی جو صفت ہے اس میں شریک ہیں۔ اللہ رب العزت نے لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ عطا فرمایا ہے یہ نفی اور اس بات کے ساتھ ہے۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ رب العزت کے۔ تو اللہ پر ایمان لانا اس نفی اور اس بات کے ساتھ ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرنا اور شرک کا انکار کرنا۔ اور اس کے لیے بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ توحید کی اقسام کیا ہیں اور شرک کی اقسام کیا ہیں۔ توحید ربوبیہ کس کو کہتے ہیں، توحید الالوہیہ کس کو کہتے ہیں، توحید الاسماء والصفات کس کو کہتے ہیں، شرک کی قسموں میں شرک اکبر کیا ہے، شرک اصغر کیا ہے، یا شرک جلی کیا ہے، شرک خفی کیا ہے۔ یہ تفصیل ہر مسلمان کو ازبر ہو جانی چاہیے، یاد ہو جانی چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو فرمان ہے نا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ وہ علم اے بی سی کا نہیں ہے، سائنس کا، انجینئرنگ کا، میڈیکل سائنسز کا نہیں ہے، وہ یہ علم ہے جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید، اس کی کتنی اقسام ہیں، اس کے کیا تقاضے ہیں، شرک کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں، اور اس سے بچنے کے کیا اسباب ہیں، یہ سارا معلوم ہونا ضروری ہے۔ انشاءاللہ کل توحید کی اقسام کا تعارف اور شرک کی اقسام اور ان کا تعارف، اس پر انشاءاللہ مختصر بات کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ میں صحیح معنوں میں اللہ رب العزت پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔